بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج 3 ممبر بینچ نے پنجاب میں الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے جو ریویو پٹیشن ہے الیکشن کمیشن کی، اس کی سماعت کی۔ 3 ممبر بینچ تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس کی سربراہی کر رہے تھے، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر۔ تقریباً 2 گھنٹے پر محیط یہ آج کی سماعت ہے، اور اس میں ہمیں تمام پہلو نظر آئے ہیں۔ عدلیہ کیا سوچ رہی ہے الیکشن نہ کروانے کا معاملے پر، حکومت سے جو ججز کی جو حکومت نے کنفرنٹریشن کی، آج بڑے اہم ریمارکس آئے۔ جو یہاں پر مولانا فضل الرحمان ایک پوری ریلی لے کے آئے تھے اور ججز کو انہوں نے گالیاں نکالی، اس کے حوالے سے عدالت کیا سوچتی ہے۔ پارلیمان میں جو تقاریر ہیں اس کے حوالے سے عدالت کیا سوچتی ہے اور کرنے کیا جا رہی ہے۔ پاکستان میں ایک تاثر ہے اس وقت کہ عدالت ٹھنڈی ہو گئی ہے، عمر عطا بندیال بیٹھ گئے ہیں، جج لمے پہ گئے ہیں۔ کسی حد تک یہ کرٹیسزم درست بھی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک اگر فیصلہ آ جاتا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جو لوگ قانون کو وائولیٹ کر رہے ہیں، جو عدلیہ کا تمسخر اڑا رہے ہیں، اگر ان کو سزا مل جاتی، آئین اور قانون کی عملداری کے لیے ایک فیصلہ یہ عدالت کر دیتی، تو جو کچھ آج پاکستان کی گلیوں میں ہو رہا ہے شاید یہ نہ ہوتا۔ یہ ایک پرسیپشن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج عمر عطا بندیال صاحب نے ان ساری باتوں کا کچھ نہ کچھ جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ سہیل سواتی صاحب ینگ لائر ہیں، اور انہوں نے بڑی دور کی نکال کے لائے وہ، اور انہوں نے ایک ایسی جورسپروڈنس کو، ایک ایسی چیز پر بات کرنے کی کوشش کی جو پچھلے 150 سال میں ایسا نہیں ہوا۔ ریویو کے سکوپ پر انہوں نے بات کی، میں وہ آگے جا کے بات کروں گا، لیکن جو 2-3 باتیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو آج اٹارنی جنرل صاحب آئے جب سماعت شروع ہوئی، انہوں نے کہا جی میں کل کی کچھ باتوں کی وہ کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جی میں اس وقت اٹارنی جنرل نہیں تھا جب یہ پہلا آرڈر پاس ہوا، اور میں ایک سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ اور دوسرا یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ 3-2 کا جج کا فیصلہ اور 4-5 کا فیصلہ، اب ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ میں نے پٹیشن کا حوالہ دیا، اس میں جو پیراگرافس ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں اپنی یہ پوزیشن کلیئر کر چکا ہوں۔ تو اس پر مسکرائے عمر عطا بندیال صاحب۔ اب یہ جو اٹارنی جنرل صاحب نے بات کی، کیونکہ کل سارے میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا، تو ڈنڈا آیا ہوگا حکومت کی طرف سے، یا جو ان کے حامی لائرز یا ججز ہیں جنہوں نے آگے جا کے اس ایشو پر عمر عطا بندیال کے خلاف شاید کوئی کارروائی پلان کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا، 4-3 کا معاملہ تھا تو آپ کو بولنا چاہیے تھا۔ تو وہ آ جا کے جب بولے تو عمر عطا بندیال صاحب مسکرائے، انہوں نے کہا دیکھیے بات سنیے، ایک تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو جواب دیں، اور آئین پاکستان کے تحت ہم یہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے، اس لیے ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے آپ سے یہ کہا، پریشان ہو کے آپ یہ بیان دینے کے لیے آ گئے ہیں، آپ ان سے جا کے کہیں کہ آپ اپنا دل کھلا رکھیں۔ عدالت جو ماضی کو بھول چکی ہے، آپ نہ گھبرائیں، اور یہ عدالت سماعت کے لیے بیٹھی ہے۔ یہ عدالت جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہم اس کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اگر آپ کوئی معقول نکتہ ہمیں دیں گے تو ہم اس کو سنیں گے۔ اور جج صاحب نے کہا کہ آپ نے اس معاملے پر توجہ نہیں دی، جب آپ کی جو پہلی پٹیشنز تھیں وہاں پر آپ نے یہ، اگر آپ اس طرح بحث کرتے، قانونی معاملات پر بات کرتے، معقول طریقے سے بات کرتے، تو پھر شاید صورتحال کہیں اور ہوتی۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہیں، جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کہ ہمیں ہمارے دروازے پر آ کے گالیاں مت دیں۔ یہ اس کا حوالہ تھا جو مولانا فضل الرحمان کا جو یہاں پر آیا تھا، جو ایک دھرنا اور مارچ تھا، اس میں گندی مغلظات بکی گئی تھیں۔ کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا ججز کی، ان کی خاندان کے بارے میں، ججز کے اپنے بارے میں جس قدر بےہودہ، گھٹیا اور گندی زبان استعمال کی۔ اور مولانا فضل الرحمان سٹیج پہ تھے، مریم نواز سٹیج پہ تھیں، وہ جو رشید صاحب ہیں وہ سٹیج پر تھے، سارے کے سارے، پرویز رشید صاحب، اور وہاں پر نون لیگ کی پوری قیادت تھی، اور ججز کو مغلظات بکی جا رہی تھیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس میں تھے۔ تو آج کہا عمر عطا بندیال صاحب نے کہ اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ ایسا نہ کریں، اور
پارلیمان کے اندر بھی جو آپ سخت زبان استعمال کرتے ہیں وہ نہ کریں. ہم اگر ریسٹرین شو کر رہے ہیں, ہم اگر صبر سے کام کر رہے ہیں, تو ہم اس لیے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا, اور یہ پاکستان کے لوگوں کے بنیادی حقوق سے متعلق ہے یہ معاملہ. اور انہوں نے پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے آج اپنے دلائل شروع کیے, تو ان کے دلائل کا کرکس یہ تھا کہ جی ریویو کی جو پٹیشن ہے اس کا بڑا سکوپ ہے, آپ جو ہے وہ ہر چیز اس میں عدالت کو بڑے وسیع اختیارات ہیں, اور جو ہے وہ آپ کسی طرح سے بھی اس پر ہر طرح سے اس پر بات کر سکتے ہیں اور کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. تو عدالت جو وکیل صاحب کہہ رہے تھے اس کے مطابق تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر کسی کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو وہ 10 سال کے بعد بھی اس میں ریویو فائل کر سکتا ہے. اور ڈیفینیٹلی وکیل صاحب کے جو سکھانے والے تھے, ان کو سمجھانے والے تھے سواتی صاحب کو, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نواز شریف آئے. تو یہ جو الیکشن کمیشن ریویو کیس ہے, اس میں آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ واردات بھی شامل ہے کہ نواز شریف کو وہاں سے لے آیا جائے اور فیصلہ کیسا لے لیا جائے. تو ججز بڑا ہنسے مسکرائے اتنی ننھی منی سی جو خواہش تھی الیکشن کمیشن کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 150 سال کی جو جورسپروڈنس ہے یہ غلط ہے اور یہ کسی نے نقطہ اس پہ غور ہی نہیں کیا. تو اگر ایسا ہے تو آپ ہمیں بتائیں, اس کا ٹیسٹ بتائیں, اس کا ہمیں چیزیں بتائیں. تو وہ اس وقت ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا, اور جس پر آج عدالت نے کہا کہ اب آپ مین کیس پر آ جائیں. صدر مملکت کے حوالے سے 2 باتیں ہم نے کہی تھیں. آپ نے ہمیں عدالت میں آگے کہا تھا کہ پیسے دے دیں, سیکیورٹی دے دیں, ہم الیکشن کروا دیں گے. ہم نے جب آپ سے یہ بات کہی تو جو آپ نے صدر مملکت سے کنسلٹیشن کرنی تھی, لیکن آپ نے تو سمپلی یہ خط لکھ دیا کہ جناب 30 اپریل سے 7 مئی کے بیچ میں کوئی ڈیٹ دے دیں. انہوں نے آپ کو ڈیٹ دے دی. آپ جو ہمیں یہ باتیں اب بتا رہے ہیں کہ اس میں جی 1970 کا انتخاب ایسا ہوا, اور پھر یہ قانون کے تحت یہ 218 کے تحت آپ سی کے تحت آپ یہ بتاتے ہیں کہ الیکشن 1 دن ہونے چاہیے, اس لیے کہ اس سے صوبوں میں اور مرکز میں بڑے اختلافات کا معاملہ ہو جائے گا. یہ باتیں آپ نے صدر مملکت کو کیوں نہیں بتائیں؟ اگر آپ یہ باتیں, کیونکہ صدر کے ساتھ میننگ فل کنسلٹیشن کا کہا گیا تھا, لیکن آپ نے تو جس طریقے سے کام کیا, اور پھر اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں صرف سیکیورٹی دے دیں اور پیسے دے دیں. اور پھر اس پر جو الیکشن کمیشن کا وکیل ہے اس نے کہا جی آپ نے وہ 16,000 ملازمین کا کیس تھا وہ بھی خارج ہو گیا تھا, پھر بھی اس پر آپ نے اس کو یہ کیا. تو عدالت نے کہا کہ یہ جو سارے نکات ہیں یہ آپ نے بالکل جو پٹیشن ہے, کیونکہ وکیل صاحب نے کہا جی کہ ہم نے تو یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں درخواست, اس میں یہ نکات درج ہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ یہ درج ضرور ہیں, لیکن آپ نے اس پر بحث نہیں کی, آپ نے اس پر بات نہیں کی. اگر آپ اس پر بحث کرتے, بات کرتے تو بہت سارے نکات سامنے نکلتے, تو پھر بات کسی جگہ پر جاتی. بہرحال عدالت نے آج, عمر عطاب بندیال صاحب نے آج جس انداز میں یہ کہا کہ ہم نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, ہمارا جو صبر ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کو جواب دیں ہیں, تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں, کوئی معقول نقطہ ہمیں دے دیں. لیکن کوئی معقول نقطہ آج آیا نہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یوں عمر عطاب بندیال صاحب نے اپنا ایک سائڈ پہ پیڈ جو تھا وہ رکھا, اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں جو میں ججز کا موڈ دیکھ رہا ہوں, دیکھیں یہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جج عدالت لیٹ گئی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ ریسٹرین ہے, اور یہ اگلے 2-4 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ فیصلے آئیں گے. مکمل موقع دیا ہے عدالت نے حکومت کو کہ وہ اپنا موقف بیان کریں, لیکن فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آئے گا. اور ان 3 ججز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, کوئی بھی جو آئین اور قانون کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ سننے کے لیے تیار ہے. اب کل سماعت ہوگی, تھوڑی دیر الیکشن کمیشن کا وکیل لے گا, اس کے بعد اٹارنی جنرل ہیں, اور گوہر صاحب کل ہوں گے, علی ظفر نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے آج عدالت کو بتایا. لیکن پی ٹی آئی کے وکیلوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جج صاحب نے بھی کہا کہ ہم یہ آپ کی بات سن رہے ہیں, ادروائز یہ 2 منٹ کا کیس ہے, 2 منٹ کا کیس ہے. یعنی بالکل واضح ہے کہ آپ کو جو ہدایت دی گئی آپ نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا, تو یہ 2 منٹ کا کیس ہے. لیکن ہم آپ کی بات سن رہے ہیں, ریسٹرین شو کر رہے ہیں, اپنے ساتھیوں کو بتائیں جا کے کہ ڈونٹ ڈو دیٹ وٹ یو آر ڈوئنگ. ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.